اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ سب کو خیریت سے رکھے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ اردو سال دوم کا جو بڑا اہم سوال ہے، مصادر کا بطور امدادی فعل جملوں میں استعمال۔ یہ ویسے تو MCQs کی شکل میں آتا ہے، مگر یہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ 5 نمبر آپ کے سمجھ لیں کہ بہت ہی پکے نمبر ہیں، بہت مفت کے نمبر ہیں، لیکن اگر آپ سمجھ لیں، اگر آپ لوگ رٹا لگائیں گے، آپ لوگ صرف اس کو یاد کریں گے تو پھر یہ سمجھ نہیں آتا۔ گرامر کی کوئی بھی چیز آپ کو سمجھنا چاہیے، اس کو سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر آپ سمجھیں گے نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رٹے سے کوئی چیز آپ کو جو ہے وہ سیکھی نہیں جا سکتی، صرف یاد رکھنے تک ہوتا ہے۔ اس طرح میں نے کوشش کی ہے شامل نصاب جو آپ کے امدادی افعال ہیں وہ 18 ہیں، جو میں نے تعداد لکھی ہے ان کے اندر دینا، لینا، آنا، جانا، ڈالنا، پڑھنا، رہنا، ہونا، بیٹھنا، اٹھنا، پانا، کرنا، نکلنا، چاہنا، رکھنا، چکنا، سکنا اور لگنا، یہ 18 ہے۔ بہر مصدر جو ہے یہ مصادر کو استعمال کرنا ہے۔ مصدر کی ایک علامت ہوتی ہے جیسے نون الف نا کا آخر میں آنا۔ دیکھیے، ایسا کلمہ جو خود کسی لفظ سے نہ بنے مگر اس سے بہت سے الفاظ بنائے جا سکیں، اس کو مصدر کہا جاتا ہے۔ مصدر میں کسی زمانے کا اظہار نہیں ہوتا۔ مصدر سے یہ پتہ نہیں لگ سکتا یہ ماضی تھا، یہ فعل تھا، حال تھا یا مستقبل تھا۔ یہ مصدر کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا، زمانے کا اظہار نہیں ہوتا، جس سے میں نے لکھا ہے تو، اور آخر میں علامت اس کی ہے نون الف نا آتا ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے مصادر لکھے ہیں جو آپ کے نصاب میں شامل ہے 18۔ اب دیکھتے ہیں یہ فعل کیا ہوتا ہے۔ ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے زمانے کے لحاظ سے، کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے۔ یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ ہو گئی ہے، زمانے کے لحاظ سے پایا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے تو طلبہ ایسا کلمہ جس میں کسی فعل کے ساتھ مل کر فعل بنا اپنا۔ فعل کی 2 اقسام ہیں، فعل ناقص و فعل تام۔ فعل ناقص بھی امدادی فعل ہی کو کہا جاتا ہے۔ امدادی فعل ایسا فعل معاون، فعل ناقص، جو معاون یا فعل ناقص ایک ہی بات ہے، جو کسی دوسرے فعل کے ساتھ مل کر فعل مرکب بنائے، یعنی کسی فعل کے ساتھ مل کر بنے گا تو یہ فعل مرکب بن جائے گا۔ فعل کے مفہوم کو واضح کرنا، امدادی فعل کا مقصد کیا ہے؟ یہ فعل کے ساتھ مل کر اس کو طاقت دیتا ہے، اس کو واضح کرتا ہے، اس میں فصاحت اور بلاغت پیدا کرتا ہے، اس بات کو پرزور بناتا ہے۔ یہ فعل امدادی فعل کو اس کو انگلش میں آپ ہیلپنگ ورب کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ زیادہ تر فعل معاون فعل کے بعد آتا ہے، پہلے بھی آ جاتا ہے، وہ مجھے لے ڈوبا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امدادی فعل کے فوائد میں جملہ میں فصاحت پیدا کرنا، بلاغت پیدا کرنا، جملے کو پردور بنانا، روانی پیدا کرنا، اس میں وسعت دینا، زمانے کا تعین کرنا، فکرے کو تکمیل کا تعین کرنا، یہ سب باتیں امدادی افعال کے اندر آتی ہیں۔ یہ امدادی افعال یا فعل معاون یہ اسی میں آتی ہیں۔ اب میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں بچوں کو اندازہ ہو جائے درست امدادی افعال کے بنیادی اصول کیا ہیں، کیونکہ یہ جو ہے MCQs کی شکل میں بیٹا آتے ہیں۔ اس میں دیکھیں، نمبر 1 ہے دیا گیا لفظ، یعنی جو مصدر ہے جس سے آپ نے جملہ بنانا ہے، جملے کے آخر میں بطور امدادی فعل آئے گا، یعنی جو مصدر ہے وہ جملے کے آخر میں بطور امدادی فعل آئے گا۔ امدادی فعل سے قبل ایک مستقل فعل آنا ضروری ہے، یعنی جس کے ساتھ امدادی فعل آپ نے لگانا ہے اس سے پہلے فعل کا ہونا ضروری ہے۔ فعل اور امدادی فعل کے درمیان کوئی لفظ نہیں آتا، فعل امدادی فعل تقریباً ایک ساتھ ہی آتے ہیں، جملہ میں ایک ہی فعل اور ایک ہی امدادی فعل آئے گا، زیادہ نہیں آتے۔ اس کے بعد ہے جی نمونے کے چند میں نے فقرات لکھے ہیں تاکہ بچوں کو اندازہ ہو جائے۔ سب سے پہلے جی دینا، اس نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ دینا سے دیا ہو سکتا ہے، دینا سے دیتا ہو سکتا ہے، دینا سے دے گا ہو سکتا ہے۔ دینا کا دینا نون الف نا آپ نے ختم کرنا ہے، اور دوسری صاحب انگلش میں 3 فارم ورب ہوتی ہیں، اسی طرح یہ اردو کے اندر آپ نے اس کو چینج کرنا ہے۔
دیکھیں میں نے خرچ سے کچھ رقم بچا لی، لینا سے، لینا مصدر ہے، بطور امدادی فعل ہم نے استعمال کر بچا لی، بچا یہ کام ہے، یہ فعل ہے، مستقل فعل ہے، اور ساتھ بطور امدادی فعل لینا سے لی۔ آپ مجھے سکول چھوڑ آؤ، اب آنا سے، آنا سے آؤ، یعنی سکول چھوڑنا فعل ہے اور آؤ ساتھ بطور امدادی فعل استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے تم گھر چلے جانا، جاؤ سے، جانا سے جاؤ، جانا جو ہے وہ مصدر ہے، وہ امدادی فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد تم مجھے مار ڈال، تم نے مجھے مار ڈالا، یہ ڈالنا سے ہے، ڈالنا سے ڈالا۔ اس کے ہاتھ سے گلاس گر پڑا، یہ پڑنا مصدر ہے، اس سے گر پڑا، گرنا ایک فعل ہے، ایکشن ورڈ ہے، اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب جو ہے امدادی فعل پڑا۔ وہ اکثر یہاں آتا رہتا ہے، رہنا سے رہتا ہے، وہ اس کے بعد بیٹھنا، تم یہ کیا کر بیٹھے، بیٹھنا سے بیٹھے، بچہ شور سے جاگ اٹھا، اٹھنا سے اٹھا، جاگ فعل ہے، سواد امدادی فعل، پانا یہ مصدر ہے، میں ایک ہی سوال حل کر پایا، کرنا فعل ہے اور سواد امدادی فعل پایا، کرنا پھر مصدر ہے، اپنا کام وقت پر کیا کرو، یہ کیا جو ہے یہ فعل ہے اور اس کے بعد کرو بطور امدادی فعل۔ وہ شیر کو دیکھ کر بھاگ نکلا، نکلنا سے، چاہنا سے تمام نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، رکھنا سے علی نے اسے زبردستی بٹھا رکھا ہے، چکنا سے سورج ڈوب چکا ہے، سکنا سے میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا، لگنا وہ بلا وجہ رونے لگی، رونے لگا، رونے لگے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ عزیز طلباء یہ میں نے آج کوشش کی ہے، امدادی فعل بہت ہی جو ہے سمجھنا بہت ضروری ہے، 5 نمبر ہیں اور آپ کو بڑی آسانی سے مل سکتے ہیں، بطور اس کے وجہ یہ ہے کہ آپ دھیان سے بات کو سمجھ لیں، اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ 5 نمبر سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اللہ میرا آپ کا سب کا حامد و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔